بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں جس سنجیدہ اور بامقصد نظام کا تذکرہ کیا گیا اس کی ابتدائی اس تقریب میں شرکت کو اللہ نے آسان فرما دیا، اور ہمارے مخدوم اور ہمارے حبیب حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات اور استفادے کا موقع بھی عطا فرمایا. اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کی وجہ سے ہمت کم ہی تھی، لیکن یہاں کے حضرات مولانا شعیب صاحب اور جو حضرات بھی مجھ سے رابطے میں تھے ان کی زیادہ ہی مضبوط توجہ رہی تو میں حاضر ہو گیا، اور اب حضرت مولانا سید حبیب صاحب دامت برکاتہم نے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے امید ہے کہ کچھ فیض پہنچایا ہے، اس سے تقویت بھی مل جائے گی دونوں اعتبار سے. مناسبت ہے مدرسے کی تعمیر کی. ہم مسلمان بہت سارے کام کرتے ہیں الحمدللہ، دینی پہلو سے جو کام ہیں. کچھ کام تو وہ ہیں جو دنیا کی ضرورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی ترغیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو ہر آدمی خود ہی کرتا ہے. لیکن دینی پہلو سے جو مسلمان کام کرتے ہیں، مدرسوں کا تعلیم کا کام، تبلیغ و دعوت کا کام، اور تبلیغ و دعوت وہ بھی جو تبلیغ کے نام سے مشہور ہے، یعنی مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش اور کسی نہ کسی درجے میں
اپنے دیگر بھائیوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے کچھ کوشش جیسی بھی ہوتی ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ خانقاہوں کے ذریعے انسانوں کی اصلاح کی کوششیں وہ بھی بڑے پیمانے پر دنیا میں جاری ہی ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو مسلمان دین کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ ہمارا جو وقت ہے یہ جس وقت سے اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ کچھ ایسا وقت چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے تمام کاموں کے سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار رویہ اختیار کر لینا ضروری ہے۔ حالات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اشارے کی ضرورت پڑتی ہے بات پوری کرنے کے لیے۔ تو آپ یوں محسوس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تو شروع سے بنایا تھا اس کائنات میں، اس دنیا میں، کہ حق اور باطل ایک دوسرے کے مقابل رہیں گے، اور باطل کی نمائندگی کرنے والی ایک متعین شخصیت کا لفظ بولنا اگر اس کی عزت افزائی نہ ہو، ایک متعین چیز، ایک متعین فرد جس کو ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اس کو اللہ نے پیدا کیا اور دنیا میں آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ساتھ بھیج دیا، اور گویا یہ طے فرما دیا کہ تم اس دنیا میں جو جا رہے ہو وہ مسلسل آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش اس معنی کر کہ تمہاری منزل اور تمہارا اصل مقصد ہوگا جنت میں جانا، اور تمہارا جو دشمن تمہارے ساتھ جا رہا ہے اس کا مشن ہوگا تمہیں جہنم میں لے جانا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی راز نہیں تھا، بلکہ اعلان شدہ پروگرام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان تھا اور ابلیس کی طرف سے بھی اعلان تھا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے جب مہلت مانگی تھی قیامت تک کی، تو اس مہلت کے ملنے کے بعد اس نے کھلے لفظوں میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں انسانوں کو جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کروں گا، اور آپ کے کچھ خاص ہی بندے ہوں گے، منتخب ہی بندے ہوں گے جو مجھ سے بچ پائیں گے، ورنہ آسانی سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا تھا یہ فرما کر کہ جاؤ ہدایت کے راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو اب ایک بات تو متعین ہے کہ دنیا میں رہ کر اس آویزش اور اس مقابلے کی دنیا میں اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے یا جنت کا مستحق بنانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکمت یہ ہوتی کہ یوں ہی جنت میں پہنچا دیں تو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو بھیجا ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہ یہی ہے کہ آزمانا ہے۔ تو یہ آزمائش کا سلسلہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے مجھے، ایک بات کہہ رہا تھا میں کہ یہ سلسلہ تو شروع سے جاری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے تقاضے اور ہر زمانے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان کی طاقت زیادہ چالاک اور سمجھدار ہو گئی، اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہم لوگوں کی طاقت پہلے کے مقابلے میں کچھ کمزور پڑ گئی۔ ہم نے اس کے مقابلے کے لیے اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیت کا ویسا استعمال نہیں کیا جیسا ہمارے بڑے کرتے تھے۔ آپ غور کریں گے اسلام کی تاریخ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر حضرات صحابہ کرام اور تقریباً 1000 برس تک جو مسلمانوں کے زیادہ عروج کا زمانہ ہے، یعنی وہ زمانہ جس میں مسلمان دنیا کی بڑی طاقت ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کبھی بڑی طاقت بھی ہو سکتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اس کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ آج تو ہم شاید ہماری تسلی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ 50-60 ملکوں میں ہماری حکومت ہے، مگر سب ملا کر ہم کیا وزن رکھتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، کوئی راز نہیں ہے۔
اور وہ 50-60 ملک تو حصے بکھرے کرنے کی وجہ سے ہیں، ورنہ وہ سب مل کر 2-4 ملک ہیں حقیقت میں۔ یعنی بعض ملک کہلانے والے کچھ نام ایسے ہیں جن کی آبادی ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں سے کم ہے، یعنی بڑے شہروں کو چھوڑ دیں، جیسا آپ کا ناگپور شہر ہے، کتنی آبادی ہے ناگپور کی؟ 35 لاکھ۔ تو اس 35 لاکھ میں ناگپور کی آبادی میں تو 10 ملک بن جائیں گے، عرب امارات جیسے۔ تو ویسے ہی نیت کر لی گئی ہے کہ یہ ہمارے ملک ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اور نیت کر لی کہ ہم اس کے بادشاہ ہیں۔ سچائی تو یہی ہے۔ کل ملا کر طاقت نہیں ہے، دم نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے، اور وہ جو موڈ ہوتا ہے آگے بڑھنے والا وہ نہیں ہے۔ غور کریں اس پر، سمجھنا مشکل ہے، سمجھانا مشکل ہے۔ جو لوگ اسلامی تاریخ کو پڑھے ہوئے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں تھوڑا سا۔ یعنی آپ سوچیں ذرا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی بات تو مثال کے طور پر بھی پیش کرنا آسان نہیں لگتا، ان کے حوصلے کی، ان کی ہمت کی، ان کے ذہنی بلندی کی، حضرات صحابہ کی بات میں کہتا ہوں 1000 برس کے بعد تقریباً، تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے آپ، 15ویں 16ویں صدی میں، عیسوی صدی، اور گویا 10ویں کے آس پاس ہوگی ہجری، یعنی مسلمانوں کی دنیا میں آمد پر 1000 برس گزر گئے۔ اس زمانے میں عثمانی خلافت کا ایک بادشاہ سلیمان اعظم قانونی، بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے کے حالات میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے کہ دبدبے کا یہ عالم تھا کہ اگر عیسائیوں کے کسی گاؤں میں کسی رات کوئی مسلمان مہمان ہوتا تھا تو اس گاؤں کے گرجا گھر میں اس رات کو گھنٹہ نہیں بجتا تھا اس مسلمان کے احترام میں۔ آپ سوچیں کہ کہاں تھے۔ ایک بہت چھوٹا سا ایک قصہ میں نے سنایا، واقعہ سنایا ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان بھی جمع ہو جائیں تو گھنٹہ اور تیز بجے گا، رکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے ہمارا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ شیطان کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی جو ایک ہمت ہونی چاہیے ایمان والوں کے دلوں میں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمت بھی ہم چھوڑ بیٹھے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سب کچھ بتا رکھا ہے۔ زیادہ حیرت اسی بات پر ہوتی ہے، جب غور کرتے ہیں تو حیرت ہی حیرت ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین اور دنیا کے ہر مسئلے میں نمبر 1 کی رہنمائی فرمائی، ان کے ماننے والوں کا یہ حال ہے تو کیوں ہے؟ آخر سمجھ میں نہیں آتا، سچی بات ہے۔ یعنی میں بطور مثال کہتا ہوں، مجھے بات بہت لمبی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک دو مثالیں یاد آئیں حضور کی رہنمائی کی۔ ویسے بھی ربیع الاول کا سیرت کے جلسوں کا مہینہ ہے، موضوع چاہے ہمارا مدرسہ ہو، لیکن اصل تو سیرت ہی کے مطابق سب کچھ کرنا ہے۔ آپ ذرا غور کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کی انتہا پر۔ ایک بار میں اپنے علاقے میں کہیں سے گزر رہا تھا، ایک شہر سے، ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی۔ امام صاحب نے مجھے دیکھا تو کہا کہ کچھ بیان کر دو، لوگ رک جائیں گے نمازی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تقاضا ہے، 5 منٹ بیان کروں گا۔ لوگ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا 2 باتیں کہنی ہیں، چونکہ امام صاحب نے کہا ہے بیان کرنا ہے اور وقت مختصر ہے، تو 5 منٹ میں 2 باتیں میں بتاؤں گا۔ ایک بات تو ابھی میرے ساتھ پیش آئی ہے، وہ یہ ہوا تھا کہ میں مسجد کے پیشاب خانے میں ضرورت کے لیے گیا، لیکن گیا کہاں، داخل ہوتے ہوتے واپس پیر پیچھے کر لیا، اس لیے کہ وہاں کی بدبو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں کوئی گستاخی تو نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں کے ساتھ یہ بات کھول کر یا بیان کر کے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں میں جو پیشاب خانے ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ دروازے کے باہر سے بدبو آنے لگتی ہے؟ عام طور پر اکثر علاقوں میں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا
کہ یہ میرے ساتھ ابھی تجربہ ہوا ہے کہ مجھے ضرورت تھی لیکن میں نے ضرورت کو روک لیا. میرے لیے ممکن نہیں تھا, میں کوئی اتنا بڑا صاف ستھرا آدمی نہیں ہوں, لیکن پھر بھی میرے لیے برداشت کرنا ہی ممکن نہیں تھا, میں واپس ہو گیا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ اگر روزانہ مؤذن صاحب کے علاوہ کوئی آدمی صفائی کرنے والا مقرر کر دیا جائے جو آدھے گھنٹے کے لیے آ کر صفائی کر دیا کرے تو کتنے روپے خرچ ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگے 500-700 روپے لگیں گے. میں نے کہا مشکل ہے کچھ یہ. پھر میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں متولی کو گویا کہ اس کی کمی بیان کر رہا ہوں. متولی کو تو میں نے متوجہ کیا ہے, لیکن میرا سوال یہ بھی ہے کہ یہاں اس کو استعمال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ بھی تو ہم ہی لوگ ہیں. ہم کیوں اتنا گندا کرتے ہیں؟ کیا ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے اس بدبو کو دور کرنے کے لیے؟ ایک بات تو میں نے ان سے یہ کہی, یہ تو تذکرہ آ گیا, لیکن دوسری ایک بات جو تھی وہ سنانی تھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی مثال کے طور پر. وہ بھی وہاں اس لیے بیان کرنی پڑی کہ راستے میں ایک آدمی کا تذکرہ ہوا اسی شہر کے, تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. میرے ساتھ میں ایک مولانا تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اتنی زمین چھوڑی, جنگل کی زمین, مگر وہ بچوں نے بیچ دی. تو میں نے پوچھا کہ بچوں نے زمین بیچ کر کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ شادی بیاہ کر لی اپنے, ان میں خرچ کر دیا, کچھ کاروبار میں لگا لی. ساری زمین بیچ کر شادی بیاہ میں اور تھوڑا سا کاروبار میں لگا لیا اس کو. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ایک صاحب کے بارے میں, اب آپ سنیں اور یہ بھی دیکھیں کہ تجربہ کیا ہے. تجربہ یہ ہے کہ باپ کے مرنے پر جو اولاد باپ کی زمین بیچ کر اس طرح سے کرتی ہے اس کے یہاں بس پھر فاقوں کی نوبت آتی ہے. وہ شادی بیاہ میں جو پیسہ گیا وہ تو آگ لگا ہی دی اس نے, لیکن اگر کاروبار میں بھی لگاتے ہیں تو 90% لوگ وہ ہیں جن کا کاروبار چلتا ولتا نہیں ہے اور وہ سارے پیسے بیکار ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو ہے وہ واقعہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے مسلمانوں میں عام طور پر. اور اب سنو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم کے مطابق اور اللہ کی وحی کی رہنمائی میں جو امت کی رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ من باع ارضا او عقارا ولم یشتری مثلہ کان قمنا الا یبارک لہ فیہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نماز روزہ ہی سکھا رکھا ہے. حضور نے فرمایا جس نے کوئی زمین یا جائیداد بیچی اور اس کے بدلے میں وہی چیز نہ ایسی چیز نہ خریدی, زمین جائیداد ہی نہ خریدی, تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کہاں تک رہنمائی ہے؟ یعنی گویا کہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انتہا ہے آپ کی رہنمائی کی. تو ایسی امت جس کے پاس ایسی رہنمائی موجود ہے اس کے معاملات میں وہ چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ سوچنے کی بات ہے. میں نے یہ ساری باتیں اپنے ایک جملے کی وجہ سے کہی. میں نے یہ کہا تھا کہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہم سب کو اپنے تمام کاموں میں سنجیدہ ہو جانے کی ضرورت ہے. اور کام ہمارے جو ہیں وہ میں نے اشارہ کیا جو جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر, لیکن وہ سارے کام پہلے بھی ہوتے تھے, آج بھی ہو رہے ہیں, مگر نتیجہ ان کا ویسا نہیں نکل رہا ہے جیسا نکلنے کی ضرورت ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مصیبت کہاں ہے؟ کمی کہاں ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان ذاتی طور پر اپنے دین کے تعلق سے, اپنے ایمان اور اپنے بچوں کے ایمان کے تعلق سے جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں, کیا واقعتاً وہ سنجیدگی سے کہا جا سکتا ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اپنے اس ملک میں اور دنیا کے جو حالات ہم یا تو کہیں اتفاق سے جانا ہو جائے تو جا کر, یا پڑھ کر, خبروں میں دیکھ کر, اخبارات سے, ذرائع ابلاغ سے جان کر جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں ایمان اور ایمان سے تعلق رکھنے والے معاملات کی حفاظت کے سلسلے میں, یا آسان زبان میں یوں کہیے
کہ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان پر جینے اور مرنے کے سلسلے میں، یہ تو سب سے بڑا کام ہونا چاہیے نا ہمارا، کہ ہم ایمان پر جئیں اور ایمان پر مریں۔ اگر کوئی مسلمان اس سے محروم ہو جائے تو پھر اس میں اور دنیا کے دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ اس معاملے میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنی محنت کر رہے ہیں، کچھ کہنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت سنگین صورتحال ہے۔ جبکہ شیطان کی طاقتوں نے، میں نے کہا تھا، اپنی ذہانتوں کا خوب استعمال کیا ہے، اور اس میدان میں ان کا جو کام اس زمانے میں ہے وہ سارے گزشتہ زمانوں کے کاموں سے بڑھ کر ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں حدیث کا ترجمہ کروں جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، اس کو ایمان کا ذائقہ آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو رب کی حیثیت سے پسند کرے یا رب مان کر راضی ہو، مطمئن ہو، اور اسلام کو مذہب کے طور پر پسند کرے، اسلام کو اپنا مذہب سمجھ کر مطمئن ہو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر مطمئن ہو، ان کو اس حیثیت سے پسند کرے۔ سادہ سادہ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ ان طاقتوں نے یہ بات جان لی ہے کہ مسلمان کے دل کی یہ والی طاقت اگر نکال دی جائے، اسلام کو بحیثیت دین، اللہ کو بحیثیت رب، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر اور رہنما اور رسول کے پسند کرنے والی جو کیفیت ہے۔ پسند کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے ایک کپڑا خریدا اور اس کو سلوا کر پہنا، اور آپ نے پہن کر محسوس کیا کہ اچھا لگ رہا ہے، آپ کو پسند آیا، تو کیا کریں گے؟ آپ اس کپڑے کو باقی رکھیں گے، احتیاط سے رکھیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ اس کپڑے کو رکھیں گے بھئی آنے جانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جو اچھے کپڑے ہوتے ہیں لوگ رکھتے ہیں اس طریقے سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو پسند ہے۔ ایک کپڑا آپ نے سلوایا مگر پہن کے لگا کہ یہ تو کچھ خاص نہیں لگ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو اس کو چھوڑ دیں گے، یا یہ کریں گے کہ گھر میں جب کام وام کرنا ہو تو اسے پہن لیں گے اور چھٹی کر دیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ کر دوسرا کپڑا پہن لیں۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کو دل سے پسند کرتا ہے تو پھر اس کو وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا، اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لینا پسند نہیں کرتا۔ ان طاقتوں نے جو شیطان کی نمائندگی کرنے والی طاقتیں ہیں، انہوں نے مسلسل محنت کر کے ایسے منصوبے بنائے ہیں، اور ان منصوبوں پر ان کے ہاں کام چل رہا ہے، اور ان کے پروگراموں کا ہم شکار ہو رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمارے ایمان کی ان تینوں بنیادوں کو ڈھانے کا کام آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ بات آپ کے لیے راز ہے کہ آج الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے؟ الحاد مذہب کا انکار، خدا کا انکار، یعنی لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں۔ معلوم ہے نا یہ بات آپ کو؟ ہر جگہ اب تک ہم یہ کہتے تھے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ کام ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پڑھانے والے جو لوگ ہیں، پروفیسر ہیں وہاں کے، ان میں ایک خاصی تعداد ایتھسٹوں کی ہے، چاہے ان کا پس منظر، ان کا بیک گراؤنڈ مسلم ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو، بہت سارے لوگ ہیں۔ ہر مذہب سے آنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملحد بن گئے ہیں۔ ان کے پڑھانے سے، ان کی ذہن سازی سے، ان کی صحبت سے، ان کے ملنے جلنے سے، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر بھی الحاد آ رہا ہے، خاصی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ آج دنیا کے ملکوں کی جو مردم شماری ہے، اس کو آپ اگر دیکھیں گے تو جس طرح
ایک خاصی تعداد ہوگی فلاں اور فلاں مذہب کے ماننے والوں کی، اتنے لوگ مسلمان ہیں، اتنے فیصد، اتنے عیسائی ہیں، اتنے فلاں ہیں، ہمارے ملک میں زیادہ ہندو بھائی ہیں یا فلاں ہیں، مختلف الگ الگ مذہب ہیں. تو اسی طرح سے ہر ملک کی مردم شماری میں ایک قابل ذکر تعداد ایتھسٹوں کی بھی ہو چکی ہے، جو لکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہم کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، ہم منکر ہیں اس کے. تو یہ الحاد جو پھیل رہا ہے، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس غیروں ہی میں پھیل رہا ہے، آپ کے بچے ملحد نہیں ہو رہے ہیں. خبر لیں. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ خالی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں ہو رہا یہ کام، اب آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہ جو ابلاغ کے ذریعے ہیں، وہ جو آدمی تک پہنچنے کے ذرائع میں ترقی کی گئی ہے، وہ جو انسان کی جیب تک وہ چیز پہنچا دی گئی جس کی وجہ سے دنیا کی ہر اچھی بری چیز آسانی کے ساتھ اس تک پہنچ جاتی ہے. تو اب یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ صاحب کہاں اور کہاں یہ ہوگا. پہلے ہم کہا کرتے تھے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ، باہر نہ جانے دو، فلاں جگہ نہ جانے دو. لیکن اب ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کو اکیلے میں موبائل استعمال کرنے سے بھی بچاؤ، اس لیے کہ ساری بری صحبتوں کا خطرناک متبادل جس میں سب باتیں جمع ہو گئی وہ موبائل کی شکل میں ہماری جیب میں رکھا ہے. تو گھروں میں الحاد آ رہا ہے، اور گھروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آزاد لوگوں کے گھروں میں، مجھے کہنے دیں علماء کے گھروں میں آ رہا ہے، تبلیغ والوں کے گھروں میں آ رہا ہے، تصوف والوں کے گھروں میں آ رہا ہے، دینداروں کے گھروں میں آ رہا ہے. خطرناک صورتحال. انکار مذہب کا، انکار خدا کا، انکار دین کا یہ پیدا ہو رہا ہے. تو وہ طاقتیں اس پر محنت کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں مسلسل. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زندگی جینے کا ایک عنوان دیا ہے. ایک صحابی ہیں جن کی روایت میں نے ابھی پڑھی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو. آپ مجھے بتائیں کہ کسی مسلمان کی زندگی کا اس کے علاوہ کوئی عنوان ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی منزل ہونی چاہیے؟ ہم سارے بھائی، سارے مسلمان یہ طے کر لیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ہدایت کو ایک ایک آدمی کے دل میں اتار دینا ہے انشاءاللہ، کہ ایمان اور ایمان آنے کے بعد استقامت، مضبوطی کے ساتھ اس پر جمنا. آج حالات کیا ہیں؟ پھر میں حالات کی طرف جاؤں تو بات لمبی نہ ہو جائے، لیکن جلدی سے کہہ دوں جو بات ذہن میں آئی ہے اس کا روکنا بھی مشکل ہے. وہ محنتیں تو ہو ہی رہی ہیں الحاد کو پھیلانے کی اور مذہب سے دور کرنے کی، اس کے علاوہ ایمان جانے کے بہت سارے راستے نکل آئے ہیں. میں نہیں جانتا آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے، مگر میں کل اپنے علاقے میں مغربی یو پی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں بات کر رہا تھا، شاید یہی وقت ہوگا یا اس سے کچھ پہلے، اور مجھے بلایا گیا تھا یہ اس وجہ سے بات کرنے کے لیے کہ اس چھوٹے سے قصبے میں 25-30 یا اس سے زیادہ واقعات غیروں کے یہاں اپنی بچیوں کی شادی کے ہو چکے تھے. مجھے نہیں معلوم کتنی تعداد کہاں ہو رہی ہے، لیکن میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں ایک معاملہ بھی ایسا پیش آ رہا ہے تو ہمیں تڑپانے کے لیے کافی ہونا چاہیے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں جہاں ایسے واقعات ہیں اکثر جگہوں پر ماں باپ خاموش رہنے پر مجبور ہیں. ان ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے جن کے بچوں کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں مستقل جہنم میں جلنے کے مستحق بنا دیا گیا ہے؟ ان ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ لیکن یہ ہو رہا ہے.
اور اس کے بھی بہت سارے راستے ہیں. میں ان سارے موضوعات کو چھیڑوں تو پتہ نہیں کتنی بات لمبی کرنی پڑے اور ہمت بھی نہ رہے، اس لیے میں واپس لوٹتا ہوں. مجھے وسیع عرض کرنا ہے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں اور مسلمانوں کا کہ اصل منزل یہ ہے کہ ایمان اللہ نے دیا ہے تو اس ایمان کو باقی رکھنا ہے، اس پر جینا ہے اور اس پر مرنا ہے، یہ عہد کر لینا ہے. اس مقصد کے لیے یہ سارے کام ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا. میں واپس وہیں جا رہا ہوں کہ مسلمان جتنے کام کرتے ہیں، مدرسوں کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، خانقاہوں کا کام کرتے ہیں یا اور دوسرے ملی کام کرتے ہیں، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے. لیکن ان سارے کاموں میں جو چیز بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، پوری ذمہ داری سے ہم کہیں گے اور بغیر کسی تعصب کے کہیں گے، بلکہ ہمت کر کے آپ سے کہیں، اللہ کے لیے کہیں گے. اور اللہ کے لیے جب کہیں گے تو غلط بات کہی نہیں جا سکتی. ان سارے کاموں میں جو چیز بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے وہ مدرسے کا کام ہے. یہ جانتے ہوئے آپ یہ بات سن لیں کہ یہ بولنے والا گناہگار مدرسے کا بھی آدمی ہے، خانقاہوں کا بھی آدمی ہے، تبلیغ کا بھی کہہ سکتے ہیں. میں کوئی تبلیغ سے الگ نہیں ہوں، اگرچہ جو باتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم مجبوراً، وہ بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اس لیے کہتے ہیں. کسی کو رسوا کرنے کے لیے نہیں کہتے اور کسی کام کو روکنے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ کام کو صحیح کرنے کے لیے تاکہ وہ آگے بڑھے، اس لیے کہتے ہیں. تو ہمارا تعلق تو سب سے ہے. اس کے بعد اور دنیا کو ہم نے تھوڑا بہت جو کچھ دیکھا ہے ان تجربوں کے بعد اور جو تاریخ کو تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کے بعد ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دین کے ان تمام کاموں میں جو مسلمانوں کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں، سب سے بنیادی کام مدرسے کا کام ہے. اور وہ مدرسے کا کام ہی ہے جس سے سب کو پانی ملتا ہے. اور یہ بات بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، مجھے معلوم ہے، یہاں یا کہیں بھی. مجھے نہیں معلوم یہاں کہ میں تو پہلی بار حاضر ہوا ہوں اس علاقے میں. ناگپور 2-4 مرتبہ آیا. کہاں چلے گئے بڑے میاں؟ بیٹھے ہیں مولانا حافظ مسعود صاحب. بڑا میاں ان کو کہہ رہا ہوں، مجھ سے چھوٹے ہیں یہ. ان کی دعوت پر میں آیا ہوں ناگپور کئی بار، لیکن یہاں پہلی بار حاضری ہوئی ہے. مجھے نہیں معلوم کیا حالات ہیں، مگر دنیا کے حالات معلوم ہے. کیا مشکل ہے؟ ساری دنیا کے حالات ایک ہی جیسے. بیچ میں ایک لطیفہ جیسا ہے، واقعہ ہے، اور وہ بھی تکلیف ہی کی بات ہے. میں ایک جگہ گیا ایک پروگرام کے سلسلے میں، پانی دیجیے، ایک گاؤں میں. تو چائے پر بیٹھے ایک صاحب حالات بتانے لگے گاؤں کے، اور اس میں خوشی کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے گاؤں میں 70-75% مسلم آبادی ہے. باقی دوسروں کی آبادی جو ہے وہ 25-30% ہے. ان کے یہ کہنے کے بعد میں نے کہا گاؤں کا پردھان کون ہے؟ تو وہ ذہین آدمی تھا، سمجھ گیا. کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ ہماری برادری کا مزاج جانتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے تو آپ کی برادری کا پتہ بھی نہیں کیا برادری ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے گاؤں میں آپ کی کیا برادری ہے، کون سی برادری رہتی ہے، مجھے نہیں پتا. البتہ میں مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ پردھان تو کوئی مسلمان نہیں ہے. جہاں 70 آبادی ہے وہاں پردھان مسلمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ مسلمانوں کا مزاج میں جانتا ہوں، چاہے کامٹی کے حالات نہ جانتا ہوں. تو اس لیے یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، مگر ہم سب کو اپنے دماغ صحیح کر لینے چاہیے. اب صحیح باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لینی چاہیے، چاہے ہم مدرسوں والے ہوں یا تبلیغ والے ہوں یا خانقاہوں والے ہوں. اپنے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لینا چاہیے، ورنہ دشمن ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے تیار بیٹھا اور کرنا شروع کر دیا ہے اس نے. معاف فرمائے. ہم مدرسوں کی بات جو کرتے ہیں اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ مدرسے سے ہمارا معاش کا، روزگار کا تعلق ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ مدرسے میں کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب مدرسے سے تنخواہ لیتے ہیں،
اور ان کا روزگار مدرسے سے چلتا ہے. اس کو بعض لوگوں نے غلط کہا ہے، لیکن ان کی بات بالکل غلط ہے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. میں تو دوسری بات کر رہا ہوں. باوجود مدرسے سے تنخواہ لینے کے اور باوجود اپنے روزگار کا تعلق مدرسوں سے ہونے کے، ہم آپ کے سامنے کھلے طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مدرسے کی تائید یا مدرسے کو تمام کاموں میں جو سر فہرست ہم نے کہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہا کہ اس سے ہمارے روزگار کا تعلق ہے. اور اس کے لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں بہت معمولی سا ایک طالب علم ہوں، لیکن حکیم الامت سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اب سے کوئی 125 سال پہلے میرٹھ میں ایک جلسہ تھا، معتمر الانصار نام کی ایک تنظیم کا. مجھے جہاں تک یاد ہے 1320 ہجری کی بات ہے، یعنی اب سے 124 سال پہلے شاید. فرمایا تھا، کچھ لوگ شاید مدرسوں کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں گے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم مدرسوں سے الگ ہو جاؤ اور مدرسوں کی مدد کرنا چھوڑ دو، مدرسے بند ہو جائیں گے. جو ہم مدرسوں والے لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، اپنے روزگار کے لیے دکان کھول کر ہم بیٹھ جائیں گے، ہمارے روزگار کا مسئلہ تو یوں حل ہو جائے گا. مگر تمہارے بچے 50 سال کے بعد ہندو ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے. یہ حضرت نے فرمایا. میں نے بعض جگہ یہ بات کرتے ہوئے اس کو ذرا سا گھٹایا اور یہ کہا کہ حضرت نے اپنے زمانے میں 50 سال کہا تھا، مجھے تو 5 سال کی بھی امید نہیں ہے. اس زمانے کے فتنوں کے اعتبار سے 5 سال بھی نہیں لگیں گے راستے سے بھٹکنے میں. یہ مدرسے والوں کی طرف سے آپ پر یا اللہ کے دین پر احسان نہیں ہے. یہ مطلب نہ سمجھا جائے اس کا. احسان تو سب پر اللہ کا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کوئی بھی کام لے لے وہ اللہ کا احسان ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت. یہ احسان نہ جتاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، اس کا احسان مانو کہ اس نے اپنے کام میں تمہیں لگا لیا. وہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. اور الحمدللہ یہ بات مدرسے والے جانتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ اسی پر شکر ادا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور ہماری نسلوں کو اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. لیکن آپ کو بات سمجھانے کے لیے ہے کہ مسئلہ چند لوگوں کے روزگار کا نہیں ہے. بھائی سارے مدرسوں میں مل کر کتنے آدمی کیا روزگار بنتا ہوگا؟ سوچیں ذرا. کچھ ہزار، لاکھ میں ہو جائیں گے. 1,00,000 2 لاکھ مسلمانوں کا یا 2-4 لاکھ بھی ہو جائیں مدرسوں کے پڑھانے والے اور مسجدوں کے امام، تو کتنے روزگار کا مسئلہ حل ہوا جناب؟ یہ روزگار کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کا ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ جانا ہوا، ایک اخبار کے نمائندے آگے بات کرنے کے لیے. ہم لوگ عام طور سے اس مخلوق سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ حقیقی معنی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہ جو لوگ ان کاموں کے لیے ہیں مقرر وہ کریں اس کام کو. ہم تو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے. میں نے معذرت چاہی لیکن وہ پیچھے پڑے تو انہوں نے 1-2 سوال کیے. انہوں نے کہا کہ مدرسے میں جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ ایک سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں پڑھ کر، ان کے روزگار کا مدرسے والوں نے کیا انتظام کر رکھا ہے، ان کو نوکری وغیرہ کہاں ملے گی؟ میں نے کہا بھائی، میں نے سادہ سا جواب دیا شروع میں کہ بھائی بہت سے لوگ مدرسوں میں پڑھانے لگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ مسجدوں کے امام بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تجارت وغیرہ اور دوسرے کاموں میں بھی لگ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی انتظام نہ ہوا، یہ تو قوم پر بوجھ بننا ہوا. تو میں سمجھ گیا کہ بات اس طرح چلے گی نہیں. میں نے کہا بوجھ آپ کے دماغ پر ہے، قوم پر نہیں ہے. آپ کے سوچنے کا یہ انداز ہے، آپ کے دماغ پر بوجھ ہے.
قوم پر بوجھ نہیں ہے، اور میں یہ خامخواہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کی توہین کرنے کے لیے، بلکہ مدلل بات ہے۔ بات یہ ہے، اور یہ بات بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، علماء اس کو یاد رکھیں کہ ہر مذہب کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر قوم میں جو اس قوم کی مذہبی ضروریات کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ جو لوگ مذہبی ضرورتیں پوری کرتے ہیں ان کے روزگار کی ذمہ داری وہ قوم پوری کرتی ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل عقلی ہے، معقول بات ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے مذہبی کاموں کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، ظاہر ہے اب ان کے پاس فرصت نہیں ہے، روزگار کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، کمانے کے لیے محنت کریں، تو اب مسلمان ان کے روزگار کا انتظام کرتے ہیں۔ اس میں کیا مشکل بات ہے؟ یہ تو ایک بالکل عقلی بات ہے۔ تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے، اور اس بات کو ذرا دوسرے انداز سے بھی سمجھ لیں کہ تاریخ دیکھیں آپ، دنیا کے مختلف ملکوں میں ہر جگہ مشکل حالات ہمیشہ پیش آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہیں، لیکن جن جن علاقوں میں اور جن جن جگہوں پر اللہ کے دین کی تعلیم کا سلسلہ، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ، اور جو مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میراث کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رہا، وہاں مسلمان ختم نہیں ہوئے، اور جہاں یہ سلسلہ بند ہوا وہاں مسلمان ختم ہو گئے۔ تاریخ کی تفصیلات میں کیسے جائیں، اسپین کی مثال ہر بچہ جانتا ہے ہمارے ماحول کا، وہاں نہیں تھا لہٰذا ختم ہوا، اور ترکی اور آپ کا یہ جو روس کا علاقہ ہے، وسطی ایشیا جو کہلاتے ہیں، یہ جو ممالک ہیں جو الگ ہوئے ہیں 1991 میں سوویت یونین سے، ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان وغیرہ، ان ملکوں میں تقریباً 70 سال 1917 کے انقلاب کے بعد سے اور 1991 تک جو سخت قسم کا لامذہبی نظام تھا، کمیونسٹ نظام، اس کے تحت ظاہری طور پر مذہبی سرگرمیوں پر مکمل پابندی تھی، تو وہاں کے لوگوں نے اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے طرح طرح سے دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ اس کی تفصیلات میں اب میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت تنگ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی سوویت یونین ٹوٹا اور وہ ملک الگ ہوئے، تو آپ ان کی آبادی کا تناسب اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوا کہ کہیں 99% مسلمان ہیں، کہیں 95%، کہیں 96%، یعنی ان کا اپنے مذہب سے تعلق برقرار رہا۔ مسلمان انہوں نے اپنے آپ کو ضرور کہا، چاہے وہ اس کی تفصیلات کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سارے دین کے مطابق چل پاتے ہوں یا نہ چل پاتے ہوں، مگر ان کو معلوم تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ تاریخی تجربے بھی بتاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی یہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، ان میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہی ہے، اللہ کی کتاب کو بندوں تک پہنچانا اور اللہ کی کتاب کے معانی بندوں کو سکھانا۔ یہ دونوں کام مدرسہ کرتا ہے۔ تو مدرسہ ان تمام سرگرمیوں میں، ان تمام محنتوں میں جو مسلمانوں کے انجام دی جاتی ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے حالات میں بھی چونکہ اب کوئی راز تو رہا نہیں اس زمانے میں کہ ہم کوئی بات کریں تو صاحب کوئی سوچیں کہ کوئی کیا کہے گا یا کیا سن لے گا، کوئی چیز راز نہیں ہے، بلکہ میری معلومات کے مطابق تو یہ حقیقت ہے کہ مسلمان بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے اور غیر جانتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کی تفصیلات، ہمارے اداروں کی تفصیلات، ہمارے مدرسوں کی تفصیلات اور قرآن و حدیث کی تعلیمات، ان سب باتوں کو اس زمانے میں وہ لوگ خوب جانتے ہیں، مسلمان چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آج کے حالات میں دنیا کی طاقتوں نے یہ بات پوری طرح سمجھ لی ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا جو اصل مرکز اور منبع ہے، جو پاور ہاؤس ہے ان کا، وہ یہ مدرسے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں جو حالات سامنے ہیں، میں ان کو بھی بیان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے پاس اس نعمت کو ضرور باقی رہنے دے قیامت تک۔ اس لیے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے، یہی تجربہ کیا ہے۔ دو باتیں مجھے یاد آئیں، دو تین قصے واقعے یاد آ گئے، وہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ یاد آیا
کہ ہمارے دارالعلوم کے بعض اساتذہ نے بتایا، میں اس وقت نہیں تھا موجود، کہ فلسطین کے علاقے کی ایک مرتبہ ایک جماعت آئی تھی، تبلیغی جماعت، اور فلسطین ظاہر ہے وہ علاقہ ہے جو اسرائیل کے قبضے میں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں، اور رات کو ان کے یہاں دعا ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تو وہ روزانہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح آپ نے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند مسلمانوں کو دے رکھا ہے، اور اسی طرح بہت سارے مدرسے، ایک ایسا مدرسہ ہمیں بھی عطا فرما۔ وہ روزانہ یہ دعا کرتے ہیں، چونکہ ان کو قریب سے حالات کا پتہ چل چکا ہے، وہ جھیل رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ باقی رہنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا دارالعلوم ہی میں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے دارالعلوم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ محتمم صاحب نے اس کو کسی آدمی کے ساتھ بھیج دیا اور وہ دارالعلوم دیکھ کر آیا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ کیا آپ کا دارالعلوم بس اتنا ہی بڑا ہے؟ دارالعلوم کا جو رقبہ ہے وہ کئی سو بیگھے میں ہے، تو بہت بڑا رقبہ ہے۔ لیکن اس نے ایسے کہا جیسے چھوٹا محسوس کیا ہو۔ محتمم صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، کیوں ایسا پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند دلی کے برابر یا اس سے بھی بڑا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں، امریکی حکومت کا اہلکار تھا، وہ باقاعدہ کسی وزارت کا خفیہ محکمے کا ذمہ دار تھا۔ اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی ہے، میں دنیا میں سب جگہ جاتا ہوں، مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی تحقیق، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ تو میں جہاں بھی گیا، کسی بھی ملک میں جہاں مسلمانوں کی کچھ آبادی ہے اور وہاں مسلمانوں کا کوئی دینی کام ہوتا ہے، بھائی ظاہر ہے مسلمانوں کے جو دینی کام ہے، جو زندگی جن میں نظر آتی ہے، زیادہ تر وہ مدرسہ ہوتا ہے یا تبلیغ کا کام ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا۔ تو اس نے کہا کہ میں جہاں بھی گیا اور میں نے وہاں پر کوئی دینی کام سرگرمی کے ساتھ ہوتا دیکھا، اس کی جڑ کو کریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ اس لیے میں سوچتا تھا کہ جو یہ ادارہ ساری دنیا میں جڑوں کے اندر گھسا ہوا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ کیا پتہ چلتا ہے، میرا مقصد کوئی دارالعلوم دیوبند کا پروپیگنڈا کرنا نہیں ہے، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، کوئی راز بھی نہیں ہے یہ باتیں بھی جو میں کہہ رہا ہوں۔ بتانا یہ ہے کہ مدرسے کا یہ کردار ہے، یہ مدرسہ ہے، اور یہی کردار سارے مدرسے جہاں جہاں قائم ہیں وہ دارالعلوم دیوبند ہی ہے۔ حقیقت میں ہمارے یہاں استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا دارالعلوم دیوبند کا رقبہ کتنا ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا کیوں، آپ وہاں پڑھاتے نہیں؟ کہا وہیں پڑھاتا ہوں، وہیں رہتا ہوں۔ کہا پھر کیوں نہیں معلوم ہے؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند صرف دیوبند میں نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں ہے، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنا رقبہ ہے۔ تو جو بھی یہ کام ہو رہا ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا قصہ ہے، اور یہ بات بھی کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان الحمدللہ اپنی اس نعمت کی قدر بھی کرنا جانتا ہے۔ مدرسے کہاں سے چل رہے ہیں؟ مسلمانوں کے چندے سے، اور میں بہت ذمہ داری سے ایک لفظ بڑھا دوں، عام مسلمانوں کے چندے سے۔ یہ پکی بات ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے۔ ابھی آپ نے منصوبہ سنا ہے مولانا عتیق الرحمن صاحب کی زبانی، ایک تو وہ تو الگ بات ہے، کتنا شاندار، کتنا سلیقے سے مرتب کیا ہوا منصوبہ ہے، مولانا حبیب صاحب بھی فرما رہے تھے، میں بھی تعجب کر رہا تھا۔ لیکن دوسرے لفظوں میں آپ صاحب بتائیں مقصد کیا تھا سنانے کا؟ یہی تو تھا نا کہ مسلمان چندہ دیں، مسلمان پیسہ دیں۔ اور کیوں تھا؟ اس لیے کہ مسلمان ہی دیں گے، مسلمانوں کے دینے سے وہ چلے گا۔ ایک اسی پر سن لیں کہ امریکی وزارت خارجہ کا ایک افسر آیا تھا 20 برس پہلے، کم سے کم عربی بولنے والا آدمی تھا وہ، تو مجھ سے اس کا کچھ دیر گفتگو رہی اور اساتذہ سے رہی، لیکن شروع میں 1 گھنٹے کے قریب تنہا مجھ سے اس نے بات کی، میری ڈیوٹی تھی شاید اس کے استقبال کی۔ تو اس نے بہت سارے سوالات کیے، اس میں اس کا ایک سوال یہ تھا بات ختم کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں کتنے مدرسے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، کوئی سروے میرے پاس نہیں، کتنی تعداد ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا ان مدرسوں کا خرچ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا جب مجھے تعداد نہیں معلوم مدرسوں کی تو خرچ میں کیا بتا سکتا ہوں۔
البتہ اس نے کہا دارالعلوم دیوبند کا خرچ، میں نے کہا یہ ہے جتنا بھی تھا میں نے بتایا، اور پھر ان سے کہا کہ دارالعلوم کا بجٹ تو یہ ہے، اور دارالعلوم سے کچھ کم بجٹ والے بھی کئی مدرسے ہیں جن کا بجٹ کروڑوں میں ہے، اور لاکھوں کے بجٹ والے تو ہزاروں مدرسے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں مقامی طور پر جو چلتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ذہن میں ایک اندازہ کیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اس کا جواب میرے پاس بالکل آسان تھا، میں نے بغیر سوچے فوراً بولا من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چندے سے۔ تو اس نے ہی دیکھا مسکراتے ہوئے، جب بھی یاد ہے اس کا چہرہ، کہنے لگا سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے جو مجھے الفاظ اپنے یاد نہیں عربی میں کیا کہا، مفہوم میں نے یہ ادا کیا کہ آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ ہم مسلمان دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ پریشان حال ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں مدرسے چلا رہا ہے، یہ مسلمان نہیں چلا رہا، یہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور مسلمان بھی یوں ہی چل رہا ہے کہ وہ مدرسے چلا رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں مسلمانوں کو باقی رکھا ہے، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک باقی رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہوگا کہ یہاں کے مسلمانوں کی کمائی میں جس طرح اپنے گھر والوں کے خرچ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ایک حصہ اللہ کے دین کی اشاعت کا لازمی طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو ختم کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں ہے، نہ مدرسے ختم ہوں گے نہ ایمان والے ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے مانگتے رہیے اور زندہ ہو جائیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات اور رہنمائی کی روشنی میں یقین کریں، زندہ مذہب، زندہ کتاب اور زندہ رسول۔ بھئی قبر اطہر میں تو زندہ ہی ہے، اور آپ کی تعلیمات زندہ ہیں، وہ سب آپ کے پاس ہے، تو آپ کو تو مردہ نہیں ہونا ہے، آپ کو تو بے حوصلہ نہیں ہونا ہے، آپ کو تو کم ہمت نہیں ہونا ہے۔ دنیا میں جینا سیکھیے اور دنیا کو بتائیے کہ مسلمان کتنا اچھا جیتا ہے، کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس راستے پر لائیے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور کم سے کم مرنے سے پہلے اس کا انتظام کر کے جائیے کہ آپ کے بعد جب آپ کے بچوں کے مرنے کا نمبر آئے گا تو وہ ایمان پر قائم ہوں گے۔ اس کا انتظام ضرور کر کے جائیے، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو دین پر مکمل استقامت کے ساتھ زندہ رہنا بھی نصیب فرمائے اور مرنا بھی ایمان کامل پر ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔